السلام علیکم. پوڈ کاسٹ محسن کے ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر انصر صاحب جو فزیوتھراپسٹ ہیں. ان سے کچھ معلومات لیتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ سر. آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ سر بیسیکلی میرا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان کے پی کے سے ہے اور میں سٹی کا رہائش میری ہے سٹی میں جی کمشنری بازار محلہ گاڑی بان. سر آپ اس ٹائم ڈاکٹر جو ہیں کس چیز کے ڈاکٹر ہیں؟ جی ہمارا جو بائی پروفیشن ایک جو فیلڈ ہے وہ پورا ان کا جو نام ہے ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی. تو ان کو ڈی پی ٹی بولا جاتا ہے اور یہ بھی ایک ڈاکٹریٹ ڈگری ہے, 5 ایئر ڈگری پروگرام ہے. تو یہ پہلے جو تھی ڈپلومہ تھا. اکثر لوگ ڈی پی ٹی لکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ 5 ایئر ڈگری پروگرام ہے. تو وہ تھا ڈپلومہ ان فزیوتھراپی, وہ 2 ایئر کا ہوتا ہے. تو وہ ٹیکنیشین ہمارے ہوتے ہیں. تو جو ابھی ہماری اپڈیٹ ہوئی ہے, اچھا اس کے بعد بی ایس 4 ایئر تھی, بی ایس فزیکل تھراپی ہوتی تھی. ابھی پھر یہ اپڈیٹ ہو کے ڈی پی ٹی 5 ایئر پہ چلی گئی ہے جس کو بولتے ہیں ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی. پھر اس کے بعد ایم ایس ہوتی ہے. تو وہ مختلف ہمارے شعبے ہیں, اس میں آرتھوپیڈک ہے, نیورو ہے, کارڈیو ہے, مطلب مختلف یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں. بیسکلی آپ ورک کس چیز پہ کرتے ہیں؟ اچھا ہمارا بیسکلی جو فزیوتھراپی میں ہوتا ہے وہ مسلس اور جوائنٹس پہ ہوتا ہے. جو ہمارے پٹھے ہوتے ہیں ان کی کمزوری ہو جاتی ہے تو ہم نے ان کو مضبوط بنانا ہوتا ہے, اسٹرینتھن کرنا ہوتا ہے. اور ہمارے جو جوائنٹس ہیں ان کو ہم نے بیسیکلی بحالی لے آنی ہوتی ہے. جوائنٹ جو رک جاتے ہیں, بند ہو جاتے ہیں, تو ہمارا کام بیسیکلی اگر آرتھوپیڈک کے حوالے سے دیکھیں تو ان 2 چیزوں پہ ہوتی ہے. تو وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ مختلف ہمارے جو سب برانچز ہیں, اسپیشلائزیشنز ہیں, تو وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہماری کون سی اسپیشلٹی کا ہمارے پاس پیشنٹ ہے. کوئی اسٹروک کا پیشنٹ ہے تو ہم نے اس پہ اوورال اس کی باڈی کو دیکھنا ہوتا ہے. ایسے کوئی دل کا کسی کو مسئلہ ہے, دل کی بیماری ہے, پھیپھڑوں کی بیماری ہے, ریسپائریٹری کا ایشو ہے, تو ہم مختلف ہماری سب برانچز ہیں اور ہم ان پہ اوورال ہم ان پہ کام کرتے ہیں. اچھا آپ ابھی کہیں پہ ایز اے پروفیسر بھی کام کر رہے ہیں؟ جی میں گومل یونیورسٹی میں فزیکل تھراپی ڈپارٹمنٹ میں ایز اے لیکچرار پچھلے 3 سال سے وہاں پہ میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں. اور ساتھ میں انٹرنل کنٹرولر ڈپارٹمنٹ بھی ہوں وہاں پہ, اور کچھ اور بھی ذمہ داریاں ہیں تو وہ بھی میں سر انجام دے رہا ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ میری کلینکل پریکٹس بھی ہے جو کہ میں پریکٹس بھی کرتا ہوں آفٹر ڈیوٹی ٹائم. جاب وغیرہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں؟ جی جی ٹھیک, ہماری پریکٹس بھی ہوتی ہے. اچھا سر فزیوتھراپی کرانے سے درد کم ہوتا ہے؟ جی بالکل درد کم ہوتا ہے. اس میں ہم جو ہمارے پاس مشینز ہوتی ہیں وہ ٹینس مشین ہوتی ہے. بیسیکلی جو درد ہوتا ہے نا وہ ہمیں ملتا ہے یا جوائنٹس میں ہوتا ہے یا مسلس کا درد ہوتا ہے یا نرو کا پین ہوتا ہے نا, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو درد کون سا ہے. تو جو نرو کا پین ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایک مشین ہوتی ہے جس کو ہم ٹینس بولتے ہیں. اس کا پورا نام ہے ٹرانسکٹینیس الیکٹریکل نرو اسٹیمولیشن, جو کہ ہمارے جو رگیں ہیں ان کو جو وہاں سے پین ریسیپٹر آ رہے ہوتے ہیں ان کو بلاک کرتا ہے اور وہ پین کم ہو جاتا ہے. وہ جیسے ہم میڈیسن دیتے ہیں انالجیزک جیسے ہوتے ہیں, تو ایز اے انالجیزک ہمارے پاس وہ میڈیسن کام کرتی ہے جو ہماری ٹینس مشین ہوتی ہے, تو اس سے کم کر سکتے ہیں ہم پین مشینوں کے ذریعے. مطلب درد بالکل آپ اس کی تھراپی کرتے ہیں تو درد کم ہو جاتا ہے. الیکٹریکل جو تھراپی ہوتی ہے ان سے کم ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ ٹینس بتایا, بے شمار مشینیں ہیں ہمارے پاس. الٹرا ساؤنڈ ہے جو انفلیمیشن اور جو سویلنگ ہوتی ہے ان کو کم کرتی ہے, اس کی وجہ سے بھی درد زیادہ ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک جوائنٹ کا بتایا ہے پین, تو وہ انفلیمیشن ہو جاتی ہے, جیسے اسپورٹس انجری ہو جاتی ہے جس کو ان کی سویلنگ ہو جاتی ہے, تو ہم ان کو اس سے بھی الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے درد کم ہو سکتا ہے. ہیٹنگ پرووائڈ کر سکتے ہیں, ہمارے جدید مشینیں ہیں, انفرا ریڈ ہے, ہیٹنگ پیڈز ہیں, اور ان سے ہم ان کو, وہ کبھی میڈیسن کی طرف جا ہی نہیں سکتے, اور یہ ہم مشینیں لگائیں تو ماشاءاللہ بہت بہتر ریکوری ہے. اچھا یہ بزرگوں کو اکثر درد ہوتا ہے جوڑوں میں اور کمر میں, مین جو ہمارے آج کل ایشو ہیں, تو اس میں بھی آپ مشینیں یوز کر کے ان کے درد کم کر سکتے ہیں؟ بالکل. ہمارے پاس جو بزرگ ہیں, جو بزرگ 60 کے بعد ہی شروع ہو جاتے ہیں آج کل, ٹھیک ہے, تو ان کو زیادہ تر تکلیف کمر کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو میں اپنی کلینکل پریکٹس میں آ رہا ہوں تو مجھے کوئی 70% جو پیشنٹ ہیں وہ کمر کے درد کے بزرگوں میں زیادہ مل رہے ہیں, جن کو L4 L5 S1
ایز ٹو مطلب جو شیاٹیکا ہوتا ہے، مطلب یہ زیادہ تر ان کو درد ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہی اپنی جو ٹریٹمنٹ ہے فزیوتھیراپی، اس میں مشینوں کا بہت زیادہ اہم رول ہوتا ہے. تو ہم اس پہ یہی جیسے میں نے آپ کو ٹینس بتایا ہے، الٹرا ساؤنڈ بتایا ہے، شارٹ ویو ڈائتھرمی ہوتی ہے، آج کل نیو ٹیکنالوجی ہے شاک ویو تھراپی، تو ہم یہ ساری چیزیں ان پہ اپلائی کرتے ہیں جو بالکل ان کا کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ بہت ہیوی میڈیسن کھا کے ان کے جو وہ پین ریسپٹر ہیں وہ میڈیسن سے بلاک نہیں ہوتے. تو وہ پھر ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہوتے ہیں فزیوتھیراپی، جو کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ. تو جو ہمارے پاس آتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے پاس کوئی 90% پازیٹیو ریزلٹس ملتے ہیں. پازیٹیو ریزلٹ. اچھا، یہ بچوں میں بھی یہ آج کل یہ چیز ہے موجود ہے کہ ان کو پین وغیرہ جیسے کمر کا درد ہو گیا، گھٹنوں کا درد، یہ بچوں میں بھی بیماری موجود ہے؟ جی ہمارے پاس دیکھیں جو بچوں کی ہوتی ہے نا، وہ ڈیولپمنٹل ڈیلیز جن کو ہو جاتے ہیں، جیسے ڈیلیڈ مائلسٹون ہے، سی پی چائلڈ ہوتے ہیں، جو مطلب ہے کہ وہ پری میچور جن کو ہم برتھ کہتے ہیں، ان میں پھر یہ ہوتی ہے پراپر آکسیجن نہیں پہنچتی ہر جوائنٹ پہ. ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے تو ان کا سانس کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، ان میں پراپر بلڈ سپلائی ہر جوائنٹ میں جوڑ میں نہیں جاتی ہے، پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں. پھر ہم ان کی قوت مدافعہ دیکھ کے اسی حساب سے ہم ان کی ٹریٹمنٹ پروٹوکول بناتے ہیں، کس لیول پہ کتنی اسٹریچنگ دینی ہے، کون سے جوائنٹ پہ پہلے کام کرنا ہے. تو ڈیولپمنٹل ڈیلیز جتنے بھی ہیں بدقسمتی سے وہ بہت لیٹ ہو جاتے ہیں فزیو میں یا سی پی میں. 3 سال 4 سال بعد ہمارے پاس وہ پیشنٹ کو لے کے آتے ہیں، جو کہ وہ ایسے سمجھے کہ 70% تو وہ بالکل ناکام نہیں کر سکتے، اور پھر وہ ٹریٹمنٹ لانگ ٹرم چلی جاتی ہے سالوں میں. تو کوشش کریں جن کو پتہ چل جائے ڈیولپمنٹل ڈیلے ہے یا سی پی چائلڈ ہے یا پری میچور ہے، وہ تو ہمارے پاس آ جائے ٹائم سے. جیسے کہ اس کو 6 مہینے ہوئے ہیں بچے کو، 5 مہینے ہوئے ہیں، 3 مہینے ہوئے ہیں، 8 مہینے ہوئے ہیں، سال تک بھی آ جائیں تو بہتر ہے، ہم ان کو کور کر سکتے ہیں اور بہت پازیٹیو رزلٹ آئیں گے. وہ ماشاءاللہ ان کے ہر جوڑ، جب بچوں کا جوڑ نہیں کھلا ہوگا، پراپر جوڑ نہیں بنے گا، تو نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ بیٹھ سکتا ہے، نہ وہ اٹھ سکتا ہے. تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اچھا، آپ نے بتایا ہے، مطلب اس کو عام لفظوں میں آپ کیسے بتائیں گے کہ اس بچے کو کیا بیماری، مطلب یہ ہمیں ضرورت ہے فزیوتھراپی کی، جی کیسے ہم اس پہ بالکل جو دیکھیں بالکل ان پڑھ ہیں، جو ہمارے پاس دیہاتوں سے آتے ہیں، ولیجز میں ہوتے ہیں، جو ہلی ایریاز میں پہاڑی لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا. ڈاکٹر ان کو یہی بتاتے ہیں، سوری ٹو سیڈ، بڑے جتنے بھی سرجن ہیں، کہ آپ ان کی ورزش کریں بس گھر میں. ان کو کیا پتہ ہے ورزش کیا ہے؟ وہ تو عام ورزش سمجھتے ہیں، بھاگ دوڑ والی ورزش، وہ تو ہوتی نہیں ہے، بچہ کر نہیں سکتا ہے. تو ہماری فزیوتھراپی اگر ایک کاغذ میں وہ لکھ دینا ان کی، تو وہ ایسے سمجھو کہ 70% ان کا کنسیپٹ ختم ہو جاتا ہے، مطلب بہتر ہو جاتا ہے کنسیپٹ کہ ہاں ہم نے ایک فزیوتھراپی والا ڈاکٹر ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سرجن ہی ان کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا بچہ ابھی اب نارمل ہے، بس وہ ان کو میڈیسن ہی پہ ہی رکھتے ہیں بدقسمتی سے. تو عام بچے کی جو یہ ہوگی کہ وہ بیٹھے گا نہیں، ہاں بیٹھ نہیں سکتا ہے. وہ اگر 4 مہینے ہو گئے ہیں، اس کو 5 مہینے ہو گئے ہیں، تھوڑا سا اس میں جیسے ایک نارمل بچہ آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، وہ سال میں اس کے دانت نکلنا، 6 مہینے بعد دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. جو ڈیولپمنٹل ڈیلیز والے ہوتے ہیں ان میں سال دانت دور سے نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کو ہمیں سائنس ملتے ہیں کہ وہ پراپر بیٹھتا نہیں ہے، ان کے جوڑ بند ہوتے ہیں، وہ روتا رہتا ہے، وہ اس کو مطلب رات میں بہت ڈسٹربنس ملتی ہے. آپ ان کے دانت چیک کر سکتے ہیں کہ 1 سال ہو گئے ان کے دانت ابھی تک کیوں نہیں ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں بیسیکلی آپ کو وہ پہلے جو آپ کا ڈاکٹر ہوگا جو نیورو ہے، پیٹس کا، وہ بھی بتا دے گا بچہ اب نارمل ہے، اس کو دوائیوں پہ رکھے، تو پتہ چل سکتا ہے یہ بھی چیزیں. سر، آرتھوپیڈک ڈاکٹر اور فزیوتھراپسٹ میں کیا فرق ہے علاج میں؟ ان کے علاج میں اور اس کے علاج میں کیا فرق ہے؟ جی ماشاءاللہ زبردست کویسچن ہے آپ کا. دیکھیں اکثر ہماری یہ کنفیوژن رہتی ہے کہ جو آرتھوپیڈک ڈاکٹر ہوتا ہے، جو سرجن ہوتا ہے، کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. بالکل وہ کر سکتے ہیں. اور ہمارے جو فزیوتھراپسٹ ہوتے ہیں وہ صرف یہ ریلائی کرتے ہیں کہ سب کچھ ہم ہی کر سکتے ہیں، اس میں آرتھوپیڈک سرجن کا یا آرتھوپیڈک ڈاکٹر کا کوئی رول نہیں ہے. تو یہ بھی بالکل غلط ہے. پہلے میں بات کرتا ہوں جو آرتھوپیڈک سرجن ہے، ڈاکٹر ہے، اس کا یہ رول ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایسی ہڈی جس کا کوئی فریکچر ہو گیا ہے. میں مثال دیتا ہوں، جیسے فیمر ہے، ہماری جو بڑی ہڈی ہے سب سے جسم میں، جس کو یہ تھائی بون کہا جاتا ہے، اس کا فریکچر ہو گیا ہے.
اب اس میں ہمارے فزیو کا کوئی رول نہیں ہے. ٹائپس آف فریکچر ہیں, 4-5 ٹائپس ہیں فریکچر کی. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوگا کہ وہ سرجن کے پاس پہلے جائے گا, اس کو وہ آپریٹ کرے گا, اس کی وہ ہڈی جوڑے گا, اس پہ وہ پلیٹنگ کرتا ہے یا جو بھی پروسیجر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کا کام ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب وہ ریسٹ پہ آئے گا, جو پلسٹر ہو جائے گی, پھر جو ہماری جوائنٹ جو موبائل کرنا ہوتا ہے, بھائی اس نے اٹھنا بھی تو ہے نا, واپس دوبارہ روٹین میں آنا ہے, تو جب وہ پلسٹر اتارتے ہیں یا اٹھتے ہیں تو ان کے جو جوڑ ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. چاہے وہ ہپ جوائنٹ ہے, چاہے وہ نی جوائنٹ ہے. اب اس میں فزیو تھراپسٹ کا بہت بڑا اہم رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس جوائنٹ کو ہم نے کھولنا ہوتا ہے, وہ ہم مشینوں سے اور ایکسرسائز سے, تو اس سے ہم جب وہ جوائنٹ کھولتے ہیں تو وہ ان کی جو ڈاکٹر ہوتے ہیں, جو آرتھوپیڈک سرجن ہوتے ہیں, ان کی جو سرجری ہوتی ہے وہ 100% کامیاب جاتی ہے. اکثر ایسے مریض ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے آپریشن کروا لیا, ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں ورزش کرو. اب وہ گھر میں کہتے ہیں ہم ورزش کون سی کریں, ان کو سمجھ نہیں ہوتی, تو وہ سمجھتے ہیں کہ عام کوئی ورزش ہے, ان کو چلانے والی ہے, بھگانے والی ہے, وہ تو آلریڈی ان کا بند ہوتا ہے جوائنٹ. تو یہ ہمارا فزیو میں یہاں پہ رول آ جاتا ہے. اچھا, تو دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی آرتھوپیڈک کے ریلیٹڈ جو بھی ڈس آرڈر ہیں یا جو ڈیزیزز ہیں وہ پوری فلفل کرتا ہے فزیو تھراپسٹ. وہ چیز, ہر ایک چیز وہ جانتا ہے, ٹھیک ہے. بس فزیو تھراپسٹ یہ ہے کہ ایک سرجری نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, باقی میڈیسن بھی ان کو وہ پرووائڈ کرتا ہے جو عام روٹین میں جو نارمل ہوتی ہیں, پین کلر ہے, مسل ریلیکسنٹ ہے, وائٹامن ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے بھی وہی اسپیشل ٹیسٹ ہوتے ہیں جو آرتھوپیڈک سرجن کرتا ہے. جیسے کہ ہمارے پاس شولڈر جوائنٹ ہے, مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ یہ بہت موسٹ کامن ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ فروزن شولڈر کس لیے ہوتا ہے, جو آپ کے ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں, ڈائبٹیز, ٹھیک ہے, شوگر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ ہم ایک ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو فروزن شولڈر ہے یا اس کو ہے SIS جوائنٹ. SIS کا مطلب ہے شولڈر امپیچمنٹ سنڈروم, کوئی رگ یہاں پہ تو نہیں انٹیکٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم مزید اس میں نہ کہ ہم ایکس رے بھی نہ کروائیں نا, اگر MRI بھی نہ کروائیں تو ہم اپنے ہی ٹیسٹ سے ہی ہم ان کو کور کر سکتے ہیں کہ ان کو فروزن شولڈر ہے یا اس کو شولڈر امپیچمنٹ سنڈروم ہے. تو یہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس وہی نالج ہوتا ہے, وہی, کیونکہ ایک بڑی فیلڈ ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز بھی انویئر ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ڈاکٹر نہیں ہے یا کوئی ڈپلوما ہولڈر ہے, تو یہ بڑا پرابلم ہے. تو اس میں یہ تھوڑا سا ڈفرینس, اویئرنیس کا بہت زیادہ اویئرنیس کا بہت, بدقسمتی سے ہمارے ڈاکٹرز میں بھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ شاید میں بھی وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو ہم جیسے میں CTDA خان میں رہ رہا ہوں ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہاں پہ کوئی پروفیشنل فزیو تھراپسٹ ہے یا نہیں ہے. تو ہمارے یہ جو سیکھے ہوئے ہوتے ہیں 5 مہینے کو کورس کر کے یا ادھر ادھر سے, انہوں نے بھی ہمارا بیڑا بہت غرق کیا ہوا ہے. تو یہ مطلب جعلی, آپ کے اس میں بھی جعلی ڈاکٹر بہت زیادہ ہیں. ہاں, تو اس میں ہماری بدنامیاں بھی بہت ہوتے ہیں, تو اس میں ہمیں کئی طریقوں سے پکارا بھی جاتا ہے, وہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو انہی کی وجہ سے ہے, لیکن جو ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہوتا ہے, اسپیشلائز ہوتا ہے, تو وہ مطلب اب یہ ایک پروفیشنل ڈگری بن گئی ہے. بالکل, یہ اب سے نہیں, یہ تو کوئی 2000 سے پہلے ڈاکٹریٹ ڈگری یہ بنی ہے. یہ تو جب World War 2-3 شروع ہوئی, ٹھیک ہے, World War 1-2 شروع ہوئی, 3 میں نے کہہ دیا, تو اس میں ہی جب یہ جنگ عظیم شروع ہوئی تو اس میں یہ فزیو پہلے ہی انٹروڈیوس کروائی. ایک فیمیل تھی, انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت سارے جو لوگ ہیں یہ کسی کا ہاتھ نہیں ہے, کسی کا پاؤں نہیں ہے, تو ان کو ہم دوبارہ واپس ریسٹور کس طرح کیا جائے. پھر ہماری ایک مخصوص فیلڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ آرتھوسس اینڈ پروستھیسس, جو آرٹیفیشل لمز لگتے ہیں, جن کا پاؤں نہیں ہوتا, ہاتھ نہیں ہوتا, پھر ان کو ہم ان پہ بھی ہماری بڑی ٹریننگ ہوتی ہے. فیلڈ بہت بڑی ہے, لیکن انشاءاللہ ہم ان کو سیٹ کریں گے. کہ بائی پاس اور اینجیوپلاسٹی جو ہے, اس کے لیے بھی فزیو تھراپی ضروری ہے؟ جی بالکل, بہت اچھا اور ویلڈ کویسچن ہے کہ بہت سارے ہمارے جو مریض ہوتے ہیں, بیسیکلی جو DA خان کے ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتہ ہوتا, جو ہارٹ کی سرجری کروا کے آتے ہیں, جو بائی پاس, اینجیوگرافی, جو اسٹنٹ رکھ کے آتے ہیں, جو بھی مطلب پروسیجر کراتے ہیں, تو اس میں فزیو کا بہت اہم رول ہوتا ہے. وجہ کیا ہے, میں آپ کو ایک سمپل سی پہلے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے ہمارے, آپ نے نارمل روٹین میں سنا ہو کہ جو جوڑوں کا درد بڑھ جاتا ہے اور اس میں گیپ ختم ہو جاتا ہے, جی, تو فزیو میں کیا ہوتا ہے اس میں کہ جو ان کے جو آس پاس ایریا والے پٹھے ہوتے ہیں ان کو مضبوط کرتے ہیں تاکہ اس جوڑ پہ زور نہ آئے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر درد نہیں ہوتا.
ایسے ہی جب ہماری کارڈیک کوئی بھی پروسیجر ہوتا ہے دل کا تو ہمارے جو پھیپھڑے ہوتے ہیں ہم نے ان کو اسٹرانگ بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو پھیپھڑوں کا بہت اس میں اہم رول ہوتا ہے کہ وہ پراپر سانس آئے, اس میں کوئی سانس لینے میں دشواری نہ ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارا خون صاف ہوگا تو اس میں آپ کو یہ ہے کہ جو ہمارے لوتھڑے بن جاتے ہیں جن کو کلاٹس بولتے ہیں وہ نہیں بنیں گے, تو وہ پراپر یہ ہوگا کہ دوبارہ سے اس کو خدشہ نہیں ہوگا کہ وہ اس کو کوئی دوبارہ سے کلاٹ وغیرہ بن جائے یا وہ دوبارہ اس سرجری میں جا سکتا ہے. تو اس پہ ہمارے پاس ایکسرسائزیں ہوتی ہیں جو ہم نے اپنے پھیپھڑوں کو مضبوط بنانا ہوتا ہے, اسٹرانگ بنانا ہوتا ہے, تاکہ ان میں جو ہماری جو بلغم ہوتی ہے یا ان میں جو بھی میٹیریل ایسا ہوتا ہے جو ہارمفل ہوتا ہے ہمارے پھیپھڑوں کے لیے اور اس کو ہم نے ایکسکریٹ کرنا ہوتا ہے, تو وہ ہمارے پاس کچھ مختلف مشینز ہوتی ہیں جیسے اسپائرومیٹری ہوتی ہے, سانس کا پریشر اس میں ہم چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اتنی لمبی سی ہوتی ہے, وہ پریشر لگاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ کے بالز بنی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا جو جتنی لنگ کنجیشن ہے وہ لنگ صاف ہوتے ہیں, تو اس میں پھر آپ سانس لینے میں اکثر آپ نے سنا ہو کہ میں چلتا ہوں تو مجھے سانس چڑھنے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ اب دیکھیں اب اس کا تعلق تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دل کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, لیکن ایسے سمجھو کہ بہت گہرا تعلق ہے. ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے. دل اور پھیپھڑوں کا آپس میں بہت ہی زیادہ گہرا تعلق ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو فزیو میں رول ہے وہ بہت اہم رول ہے. تو اس میں ہم ان کو مزید ہم گائیڈ کرتے ہیں, بہتر بناتے ہیں کہ اگر جس کو بھی یہ پروسیجر جس نے بھی کروایا ہے تو ہم سے وہ ضرور رابطہ کرے اور مزید ہم ان کو اسٹرانگ بنائیں اور دل کی بیماریوں سے ہم بچائیں. اس میں تھیراپی میں جو آپ مشینیں یوز کرتے ہیں ہارٹ کے لیے وہ کون سی مشینیں ہوتی ہیں؟ اچھا, بیسیکلی ہم تو دیکھیں جو لنگس پہ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے نا جی, ہم نے انڈائریکٹلی, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اسپائرومیٹری جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے, ہمارے پاس وائبریٹر ہوتے ہیں جو ہم لنگس پہ یوز کرتے ہیں, ہم ان کو پرکشنز دیتے ہیں, کپنگ تھیراپی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں, بریدنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں, وہ ہم پیشنٹس کو بتاتے ہیں کہ سانس کس طریقے سے لینا ہے اور کیسے باہر نکالنا ہے سانس کو, کتنے سیکنڈز تک آپ نے ہولڈ رکھنا ہے. وہ بیسیکلی ہمارا یہ جو کام ہوتا ہے یہ ہم مینولی کراتے ہیں. پھر مشینوں پہ آ جائیں تو ہمارے پاس ارگومیٹری ہوتی ہے, وہ اس طرح کے اپر لم کی ہم اگر بات کریں گے کیونکہ ہم نے اپنے جو کارڈیک مسلز ہوتے ہیں اور جو لنگس کے ہم نے ان کو اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے, تو ہمارے پاس اپر لم کی مشین ہوتی ہے جو وہ تھوڑا سا آپ نے دیکھا ہو جیسے ہم تھائز کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ پریس یوز کرتے ہیں, سائیکلنگ ہوتی ہے, ایسے ہماری اپر سائیکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہم اس میں رینجز رکھتے ہیں کہ کتنا ہارڈ رکھنا ہے, کتنا سلو رکھنا ہے, تو وہ ہمارے اپر ایریا کو پورا وہ اسٹرانگ بناتی ہے وہ سائیکلنگ سے. پھر ہم لوور لم پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ان کو وہ سائیکل دیتے ہیں کہ وہ سائیکلنگ میں ہم ان کی انٹینسٹی اور انڈورنس وغیرہ وہ چیک کرتے ہیں, وہ رکھنا ہوتا ہے. پھر ہم ٹریڈ مل پہ ہم ان کو دوڑاتے ہیں ہلکا ہلکا جینٹلی. ٹھیک ہے. وہ ہمارے اس طرح ہوتے ہیں کہ ویکلی پہ ہمارے سیشنز بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ پروسیجر 6 سے 8 ماہ تک یہ جاتا ہے, 1-2 دن کی بات نہیں ہوتی. ہر ویک کا اپنا پلان ہوتا ہے کہ کون سی مشین ابھی کس لیول پہ دینی ہے, کہاں دینی ہے, کیسے دینی ہے, تو یہ ہمارے پاس اس میں چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. ایسے ہچکی جو ہے فزیوتھراپی پہ بھی اس کا کوئی علاج ہے؟ جی بالکل ہے. ہچکی تو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہے, تو شاید ہماری جو فیلڈ ہے کمیونٹی ہے ان میں بھی نہیں ہو پتہ جو فزیکل تھراپسٹ ہیں. تو ان کا ایک نارمل سا میں آپ کو ٹوٹکا بتاتا ہوں. اگر کبھی آپ کی فیملی میں یا دوستوں میں کسی کو بھی ہو, 1 گلاس پانی لے لینا ہے, یہ جیسے یہ گلاس واٹر ہے. ٹھیک ہے. ہم نارمل روٹین سے یہاں سے پیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ کو ہچکی آئے تو آپ نے یہاں سے پینا ہے, اس کے اپوزٹ سائڈ سے. آپ نے پانی پینے کی کوشش کرنی ہے, پی نہیں پائیں گے لیکن آپ پانی پینے کی کوشش کریں گے, کچھ پانی پییں گے تو نہیں, ویسے ایک نارمل جیسے یہ یہاں سے ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور باقی آپ نے یہاں سے ایسے یہ جائے گا. ٹھیک ہے. پانی آپ ادھر کریں گے اور پینے کی کوشش کریں گے یہاں سے. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے اس کا رزلٹ بتائیں کہ اگر آپ کو ہچکی ودن سیکنڈز, منٹس میں, سیکنڈز میں نہیں تو منٹس میں آپ کی ہچکی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. مائیگرین ہوتا ہے, آدھے سر کا درد جسے ہم بولتے ہیں, تو یہ بھی کچھ لوگوں کو ہوتا ہے, تو اس کا کوئی علاج بھی ہے فزیوتھراپی میں؟
جی بالکل اس کا علاج ہے. اور مائیگرین تو بیسیکلی آپ سب کو پتہ بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو میری پریکٹس میں ہے وہ ہر گھر میں نہ ہو تو ہر گھر چھوڑ کر ایک گھر میں مائیگرین پین ہوگا, جو یہاں سے شروع ہوتا ہے آدھے سر آئی بروز سے اور بیک تک چلا جاتا ہے. تو فزیو میں ہمارے پاس یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑی میڈیسن کھائی ہے, ہمیں نیند کی دوائی بہت دی جاتی ہے, ہمیں نیند آتی ہے, سرور زیادہ ملتا ہے, جیسے اس کا نشہ اترتا ہے پھر ہمیں پین شروع ہو جاتا ہے. تو ہماری جو فزیو میں اس کا رول ہے وہ بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے سروائیکل ریجن ہے, جو یہ گردن کے پٹھے ہوتے ہیں, ہم نے پہلے ان کو دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ زیادہ سخت تو نہیں ہے, اسپاسٹک تو نہیں ہے. تو ہم اگر وہ سخت ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سخت ہے تو ہمارے جو گردن کے مورے ہیں اس میں تھوڑا سا کوئی مطلب اب نارملٹی آ گئی ہے. پھر اس میں ہمارے ساری یہ اسپائنل کارڈ ہے, اسپائنل کارڈ کا مطلب یہاں سے سارے رگیں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے تو کوئی نہ کوئی اس میں رگ انوالو ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے تو ہم بیسیکلی یہ ہوتے ہیں کہ جو کچھ پوزیشنز بتاتے ہیں کہ آپ نے سونا اس طرح ہے, آپ نے بیٹھنا اس طرح ہے, کتنے ٹائم تک کون سی پوزیشن بنا کے آپ نے سونا ہے. تو بیسیکلی ہم یہ مسلس پہ کام کرتے ہیں. جب ہم ان کے مسلس کو ریلیکس کر دیتے ہیں فزیو سے تو بہت ہی زبردست ریزلٹس ملتے ہیں اور ان کا مائیگرین پین ختم ہو جاتا ہے. آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی, بہت انفارمیشن ملی ہمیں, اور یہ عوام تک جب جائے گی تو امید ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے استفاد حاصل کریں گے. اور سر آپ کا ایڈریس, ویسے آپ سے ملنا چاہے تو آپ کا کون سا ایڈریس ہے؟ پہلے تو آپ کا میں اینڈ پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور بڑی عزت دی, اور بڑی کمفرٹیبل زون میں ہم نے بڑی بات کی ہے. اور یہ سب سے بڑی جو مجھے اچھی اور خوشی کی بات کہ اب ڈاکٹر اور پیشنٹ کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو آپ مزید اسٹرانگ کر رہے ہیں, اویئرنیس دلوا رہے ہیں. میں آپ کے باقی بھی دیکھتا رہتا ہوں. تو جو میری کلینک پہ وزٹ کرنا چاہتا ہے, حیات کمپلیکس بیسمنٹ میں روم 1 ہے. تو میری ٹائمنگ ہے 3 بجے سے لے کے رات 7 بجے تک, تو کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے. تو بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سر, آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی سر. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.